کہ میرے بندے نے رکوع کیا اور رکوع کے اندر اس نے تسبیحات کہیں، میری تسبیح کی، میری پاکی بیان کی۔ پاکی بیان کر کے جب بندہ اوپر ہوتا ہے، سیدھا قومے میں کھڑا ہوتا ہے اور پڑھتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ اپنے اس نمازی کو رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ اتنا اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں او میرے فرشتوں، قلم اٹھاؤ، تیار ہو جاؤ، میرا بندہ اب سجدے میں جانے والا ہے۔ یار سجدہ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ سجدہ بہت بڑی دولت ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا و آخرت کی ساری دولتوں میں سے بڑی دولت کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ جسے اللہ اپنے در پہ سجدے کی توفیق دے دے اسے سب کچھ دے دے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس سے رزق نہیں چھینتا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ روٹی نہیں چھینتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ اوپر سے پتھر نہیں مارتا۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے در کا سجدہ چھین لیتے ہیں۔ لہذا اس پہ غور کیا جائے۔ آج کون میں اللہ کے در پہ سجدے کے لیے آتا ہوں؟ آپ اللہ کے در پہ سجدے کے لیے آتے ہیں؟ کون آتا ہے اور کون نہیں آتا؟ جو سجدے کے لیے آتا ہے، جو رب کے در پہ جھکنے کے لیے آتا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ اپنے سامنے سجدے کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے گھر میں مجھ سے ناراض بندہ نہیں آ سکتا۔ آپ کے گھر میں آپ کی ناراضگی والا بندہ آ سکتا ہے؟ زور سے بولو۔ آپ کا دشمن آپ کے گھر میں آ سکتا ہے؟ تو اللہ کے گھر میں اللہ کے ناراضگی والا آ سکتا ہے؟ تو اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو اس سے اگلی بات کروں کر کے اللہ جس سے راضی ہو اللہ کے گھر وہی آتا ہے، اور اللہ جس سے جتنا راضی ہو وہ اتنی دفعہ آتا ہے۔ اللہ جس سے جتنا راضی ہو وہ اتنی دفعہ آتا ہے۔ ارے جس میں رب تعالی 5 دفعہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ 5 دفعہ مسجد آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں قلم اٹھاؤ، میرا بندہ سجدے میں جانے والا ہے۔ جب میرا بندہ سجدے میں جاتا ہے تو قرآن کی ہر آیت پر، قرآن کی ہر آیت پر جتنی دیر یہ سجدے میں رہے گا اس کے مطابق جتنی آیتیں تلاوت کی جا سکتی ہیں، جتنی دیر یہ سجدے میں رہے گا اس دیر کے مطابق جتنی آیتیں تلاوت کی جا سکتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں جتنی دیر یہ میرا بندہ سجدے میں رہتا ہے اتنی دیر جتنی آیت قرآنی تلاوت کی جائے ان آیات قرآنی کے برابر اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے یہ سجدے میں صرف جانے کا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ سجدے میں گیا پہلے کہا تھا سبحان ربی العظیم، اب کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، زور سے سبحان ربی الاعلی۔ پتہ چلا کہ اعلیٰ ذات اللہ کی، جب وہ اعلیٰ ہے تو پھر میں اور آپ خامخواہ تکبر کرتے ہیں۔ میرے بندے عاجزی کر، مجھے عاجزی پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ سجدے میں پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی تو کائنات میں اللہ نے جتنے بھی دیو اور پریاں پیدا کی گئے، دیو اور پریاں کتنی زیادہ تعداد ہے، جتنی بھی میں نے دیو اور پریاں پیدا کی گئے ان کی تعداد کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائے۔ اس لیے کہ اس نے سجدے میں کیا کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کتنا ثواب۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ
اس نے سجدے میں کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ ہم سب کو سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ سجدہ کر کے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جسے جلسہ کہتے ہیں، اس لیے میں اپنی نماز پر، آپ اپنی نماز پر غور کریں۔ آیا کہ دو سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں، کیا بیٹھتے ہیں؟ دو سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں، کیا یہ ہم بیٹھتے ہیں یا ویسے ہی کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نا سجدہ کیا اوپر ہوا پھر، یعنی تعدیل ارکان نہیں رہا، جتنا بیٹھنا چاہیے تھا نہیں بیٹھا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دو سجدوں کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب آپ کی مرضی بیٹھو یا نہ بیٹھو، خیر۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب سجدہ کر کے بیٹھتا ہے جسے جلسہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کر کے بیٹھتا ہے جسے تشہد کہتے ہیں، جتنی دیر یہ بیٹھتا ہے اتنی دیر نامہ اعمال میں صبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ صبر کرنے والے کا کتنا اجر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، کہیں قرآن میں یہ فرمایا کہ میری معیت نماز والوں کے ساتھ ہے۔ نماز بڑا مقام ہے، نماز پڑھنا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن معیت رب نے فرمایا میری معیت صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں صبر والوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد بندہ جب پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، پڑھتے پڑھتے ختم کر دی نماز۔ جب بندہ سلام پھیرتا ہے، ایک طرف سلام پھیرا، دوسری طرف سلام پھیرا، اللہ کریم فرماتے ہیں اس کا سلام پھرتا ہے، تشہد میں جتنی دیر بیٹھے رہے اس کے نامہ اعمال میں صبر کرنے والوں جتنا ثواب لکھا جاتا رہا۔ صبر کرنے والوں جتنا ثواب لکھا جاتا رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور یہ تشہد بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، پڑھ کیا رہا ہے؟ اجر کیا دیا جا رہا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا نیکی ہے، نماز پڑھنا نیکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے نے سلام پھیرا، سلام پھیرا، جو ہی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تو فرماتے ہیں میرے فرشتوں جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ اللہ کو سارا پتہ ہے جنت کے کتنے دروازے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ 8۔ کتنے ہیں؟ 8۔ سارے بولو کتنے ہیں؟ 8۔ اللہ جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے اسے 8 دروازوں سے داخل فرما۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ 8۔ کتنے؟ 8۔ اللہ